اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو میرا سلام پہنچے۔ دوستو، جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں، ہماری کوئی حاجت ہوتی ہے، ہماری کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعائیں ہم دل میں بھی مانگتے ہیں، دن میں بھی مانگتے ہیں، رات میں بھی مانگتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھنے کے بعد مسئلے پر بیٹھتے ہیں تو اسی وقت بھی ہم اپنے حضور، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر، رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ہماری بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہے، ہماری بہت سی ایسی حاجات ہوتی ہے، ایسے کام ہوتے ہیں، ایسی مشکلیں ہوتی ہیں، ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہو۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ دعائیں ہم ہمیشہ اور بار بار مانگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری وہ دعا یا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں جاتی کدھر ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں، ہماری جو حاجات ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو دوستو، یہ بات ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا دینی ہے کہ دعائیں ہم اپنے رب کے حضور مانگتے ہیں، اور میرے رب کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو کروڑ پتی بھی بنا دے، تب بھی میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جب ہم مانگتے بھی اس رب سے ہے جو ہمیں دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اور جو ہماری مانگنے والی زبان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وہ سوال ہے جو زیادہ تر مسلمانوں کے دماغ میں آتی ہے، اور کبھی کبھی تو اس سے شیطانی وسوسے بھی آتے ہیں۔ بہت زیادہ بھیانک اور کفری سوچے اور خیالات وہ ہمارے دماغ میں ڈال دیتا ہے، وہ غلیظ اور خبیث شیطان۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ کچھ ملحوظات ہوتی ہے، کچھ شرائط ہوتی ہے۔ سب سے پہلا شرط کہ آپ کا رزق وہ حلال ہونا چاہیے۔ آپ جو لقمہ منہ میں ڈال رہے ہیں، جو پیٹ تک جا رہا ہے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کوئی ایسا گناہ کبیرہ اس میں شریک نہ ہو، اس میں مبتلا نہ ہو، وہ آپ نے کیا نہ ہو، اور اگر کیا بھی ہو تو آپ اس پر توبہ گار ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ بعض اوقات جائز ہی نہیں ہوتا، وہ ہم ناجائز مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور شکوہ بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہماری حاجات بھی صحیح ہوتی، ہم حق پر بھی ہوتی، پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ اس کام کا جو دورانیہ ہے یا وہ وقت سے نہیں ہوتا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہی وقت سے ہے، لیکن میرے رب کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا وقت سے ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ قبول ہوں گی۔ نمبر 2، اگر قبول نہ بھی ہو
تو ٹائم لگے گا، یعنی کسی ٹائم کے بعد وہ قبول ہوں گی۔ دوسری یہ بھی دوسری میں آتی ہے کہ یا اگر قبولیت نہ بھی ہو، وہ تو دیر اندیر ہو بھی جاتی ہے، تو آگے پیچھے وہ ٹائم لگ ہی جاتا ہے، لیکن یا تو قبول ہوگی یا پھر وہ اگر ریجیکٹ بھی ہو جائے، یعنی وہ ہماری قبولیت کے لیے صحیح نہ بھی ہو، تو وہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے زندگی میں آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں نیکی کے پلڑے میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ جو لوگ دماغوں میں ان کے سوال آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا رب کوئی لاچار نہیں ہے، کوئی بے بس ذات نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیتے ہوئے انہیں بے بسی ہوتی ہے یا ان کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ جو دے تب بھی مزہ ہے، نہ دے تو بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بس ہمیں اس مصلحت کو سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ تو ہے جس سے ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہے، یا تو ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے، یا تو وہ حاجت ہی ہم غلط مانگ رہے ہیں، یا وہ وقت صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں مسلمانوں تک بھی پہنچا دیجیے، اسے شیئر کیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔